یہ وہ علامات ہیں جو واقع ہو چکی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا اور ان کا وقوع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ جو علامات قیامت ہیں ان کی کسی معین دور میں تطبیق، کہ اس سے مراد وہی چیز ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کی، یہ سلف صالحین کے موقف کے خلاف ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم علامات کو پڑھیں، بیان کریں اور بضبط اس کا تعین نہ کریں کہ یہ وہی علامت ہے، الا یہ کہ علماء کسی علامت کے تعین پر متفق ہو اور 100% تطبیق جو ہے وہ لازم آ رہی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور یہ تطبیقات ہم نے ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اور سنا ہے کہ ٹی وی میں بھی اس قسم کے پروگرام چل رہے ہیں، اور محض ایک تحکم کے ذریعے نبی علیہ السلام کی علامات کو اپنی ذاتی تعویلات اور ذاتی فہم کے ساتھ مختلف چیزوں پر چشمہ کرنے کی اور منطبق کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے، لیکن یہ چیز علم کے منافی ہے اور حق و ثواب کے خلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے علامات قیامت بیان فرمائی کہ ان من اشراط الساعہ طلوع الشمس من مغربها، کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ علامات قریبہ میں سے یہ دو علامتیں ساتھ ساتھ ظاہر ہوں گی، ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دوسرا دابۃ الارض، ایک چوپایا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اسی طرح یہ علامت ظاہر ہوگی جس طرح اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو کر رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اب بعض لوگ اس کی تسلیم کرتے ہیں کہ مغرب سے مراد یورپ، وہ غرب میں واقع، اور سورج سے مراد یورپ کی ترقی۔ یہ علامات قیامت میں سے یورپ کا ظہور، یورپ کی ترقی۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں چڑھتے سورج کا پجاری، تو محاورے میں یہ بات استعمال ہوتی ہے، اور سورج کا طلوع اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں قوم کا سورج غروب نہیں ہوتا، تو یہاں سورج سے مراد ترقی اور ظہور اور ان کا فیشن، ان کا لباس، ان کی ثقافت، اور مغرب سے مراد یورپ کا جو ظہور اور ان کی ترقی ہے وہ نمایاں ہوگی، وہ لوگ دیکھیں گے اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ یہ ایک تعبیر بالکل باطل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جس طرح وارد ہوئے اور علامات جن الفاظ کے ساتھ آپ نے بیان فرمائے انہی الفاظ کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جو سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے وہ اسی طرح مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ ہم کیسے مان لیں کہ اس سے مراد یورپ کی ترقی جو کہ نظر آ بھی رہی؟ ہرگز نہیں۔ ایک تو وہ ترقی تھی، وہ بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، اور بہت سے رذیل اخلاق کا مجموعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، تو کیا ہم توبہ کے دروازے کو بند مانیں؟ ہرگز نہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا، اور یہ کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت اگر کوئی ایمان لائے گا اور کوئی توبہ کرے گا
وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ نشانی کو دیکھ کر ایمان لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے کوئی شخص قیامت کے دن جنت کو دیکھ لے، جہنم کو دیکھ لے اور اس وقت کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانا کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ فرعون نے نشانی دیکھی، اللہ کا عذاب آ گیا اور پانی اس کے منہ میں داخل ہو رہا ہے اور وہ ڈوب رہا ہے، کہتا اب میں ایمان لاتا ہوں۔ نہیں، اب یہ ایمان مفید نہیں بلکہ مسترد، رد کر دیا جائے۔ چنانچہ نشانی کو دیکھ کر ایمان لانا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اپنے حقیقی معنی میں اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک واقعتاً یہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اور اس سے مراد یورپ نہیں ہے، نہ اس کی ترقی ہے اور نہ ان کا عروج ہے، اور نہ ان کا عروج ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جو ایک ثقافت ان کی دکھائی دیتی ہے وہ تو اخلاق رذیلہ کا مجموعہ ہے، جس کی طرف ابھی ہمارے فاضل بھائی نے فضیلت الشیخ نے اشارہ فرمایا ہے، وہ تو اخلاق رذیلہ کا مجموعہ ہے جو کہ ناقابل قبول ہے۔ تو باہر کیفی علامتوں کو ہم اپنے فہم سے کسی خاص واقعے پر منطبق کریں اور کہیں کہ یہ علامت وہی ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ واقعہ نہ ہو جائے کہ فرات، نہر فرات سرک جائے، اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اور جب وہ سرکے تو نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ برآمد، ایک سونے کا پہاڑ برآمد۔ اس کے لیے بعض لوگوں نے تعبیر کی کہ اشارہ جو ہے وہ کثرت مال کی طرف ہے یا پیٹرول کے ذخیرے کی طرف ہے، لیکن نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات جن الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی انہی الفاظ کے ساتھ ان کی تعبیر اور ظاہر فرات نہر سرکے گی، ہمارا ایمان، اور نیچے سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، یہ ہمارا ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سونے کے ذخیرے پر لوگوں میں لڑائی ہو اور بڑی لڑائی ہو۔ یہ نہر فرات جو ہے یہ ترکی سے نکلتی، ترکی کو سیراب کرتی یہ نہر، اور دو ملکوں شام اور عراق، ان تین ممالک کو یہ نہر سیراب کرتی ہے، اور ترکی کے اس علاقے سے بھی یہ نہر گزرتی ہے جس کو آج کردستان کہا جاتا ہے، جہاں ایک نئی حکومت کی تشکیل کی کوششیں ہو رہی، کردستان ہو گیا، ترک ہو گیا، عراق اور شام ہو گیا، اور عراق کو سیراب کرنے کے بعد یہ نہر خلیج فارس میں گرتی ہے، اور خلیج فارس میں جس مقام پر گرتی ہے وہاں سے کویت اور ایران کا بارڈر بھی قریب ہے، یہ دونوں سرحدیں بھی قریب ہیں۔ اب یہ لڑائی ان ممالک کی آپس میں ہو اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے، یا ایک تیسری طاقت اور کودے جیسے امریکہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، کیونکہ آج کا دور اقتصادی غلبے اور دوسرے کو اقتصادی شکست دینے کا دور، ہو سکتا ہے یہ بڑی طاقتیں ان میں ملوث ہو۔ فرمایا کہ لوگوں میں اس مال کو حاصل کرنے کے لیے بڑی لڑائی ہوگی اور بڑی طاقتیں اس میں کود پڑیں گی، اور لڑائی کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ 100 افراد میں سے صرف ایک شخص بچے گا، باقی 99 ہلاک ہو جائیں گے۔ اس خزانے کو پانے کے پیچھے 99 لوگ مارے جائیں گے، 1% شخص بچ سکے گا، اور جو ایک بچے گا وہ بھی کچھ صحیح نہیں ہوگا، لگڑا ہوگا، ٹنڈا ہوگا، لولا یا کانا ہوگا،
اور بیماریوں کا مارا ہوا، زخموں سے چور، اس مال کو استعمال کرنے کے وہ قابل نہیں ہوتے.